اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر 7 آیات رکھی ہیں۔ ایک رکوع کے اوپر یہ سورت مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ بہت ہی اہم سورت ہے۔ اس کی پہلی 3 آیات میں اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور درمیان کی ایک آیت ایسی ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اس آیت کے اندر کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ بندے کی اپنی درخواست ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں رکھی گئی ہے، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اور بندہ جو کچھ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ بڑی اہم سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ اور پورے قرآن کا مغز اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اگر میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ سے مسائل کو نکالنے کے اوپر آ جاؤں تو 10,000 مسائل اس سورت سے میں نکال سکتا ہوں۔ تو سورہ فاتحہ بڑی ہی اہم سورت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ہر فرض نماز میں، سنت میں، نفل میں، وتر میں اور اس کے علاوہ ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ ضرور اس کے اندر کوئی راز ہے، کوئی خزانہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا جائے وہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے ہر رکعت میں، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو۔ تو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس خالق اور مالک کے لیے ہیں جس کو اللہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ، ایک انسان اس دنیا کے اندر موجود ہے اور اگر وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی بہتر کام کرتا ہے، تو اس کام کے اوپر اس کی تعریف نہیں بلکہ رب العالمین کی یہ تعریف ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا دماغ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ذہن دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی قابلیت اور ایسی صلاحیت اور ایسی استعداد
عطا فرمائی کہ اس کام کو اس نے انجام دیا، تو یہ بظاہر اس کی تعریف نہیں بلکہ اللہ کی تعریف ہے۔ یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا۔ جب جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو وہ یہی بات کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ دنیا کے اندر ہم نے جو نیک کام کیے، جو بہتر کام کیے، جو عمل صالح کیے، جو خیرات کے ہم نے کام کیے، یہ ہماری قابلیت نہیں، یہ ہماری تعریف نہیں، بلکہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہ اس پروردگار کی تعریف ہے جس نے ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، جس نے ہم کو سیدھا راستہ بتایا، یہ اس کی تعریف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آپ جا کر کے دیکھیں، جب انہوں نے جناتوں کی جماعت کے درمیان اس بات کا فیصلہ لیا کہ کون ہے وہ شخص جو بلقیس ملکہ سبا کے تخت کو لے آئے، قال الذی عنده علم من الکتاب، تو ایک ایسا شخص، ایک ایسا جنات، ایک ایسے بزرگ جن کو آصف بن برخیہ کہا جاتا ہے، وہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے ہمارے خلیفہ، ہم اس کے تخت کو پل جھپکتے ہی جتنی دیر پل جھپکنے میں لگتی ہے اتنی دیر میں ہم ملکہ بلقیس کے تخت کو آپ کے پاس لا کر کے پیش کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، پل جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں رکھا ہوا ملا، اور جب یہ کام ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ میرا فضل نہیں ہے، یہ میری طاقت نہیں ہے، یہ میری قوت نہیں ہے۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یہ تو میرے رب کا انعام ہے۔ تو انسان دنیا کے اندر جو بھی کام کرتا ہے اس کا سارا کا ساری تعریف، ساری کی ساری تعریف وہ اللہ کی طرف لوٹتی ہے، اللہ کی طرف جاتی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ انسان دنیا کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، بھائی بہن سے محبت کرتا ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتی ہے، یہ انسان کا کمال نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس کے اوپر انسان کی تعریف نہیں بلکہ رب العالمین کی تعریف، کہ اس نے ان دونوں کے درمیان میں الفت اور محبت کو پیدا کر دیا، یہ ہے اللہ کا معاملہ۔ الحمدللہ، تمام تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے، رب جو انسانوں کا پالنے والا ہے، جو بتدریج انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ جس وقت جو ضرورت انسان کی ہو اس ضرورت کو وہ پورا کر دے، اس کو کہتے ہیں رب۔ انسان ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اس کو غذا کا پہنچانا یہ رب العالمین کا کام تھا۔ اس کو کس طریقے سے سانس لینی ہے، کس طریقے سے زندہ رہنا ہے، اس کا رب العالمین نے اس کا انتظام کیا۔ وہاں پر آکسیجن کس طریقے کی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، اللہ نے اس کا انتظام کیا۔ کس طریقے سے بچے کو زندہ رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 پردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، 3 پردوں کے اندر۔ اب اس پیٹ کے اندر، اس جھلی کے اندر، اس رحم کے اندر کتنے قمقمے جل رہے تھے، کتنی روشنی تھی، کتنی ہوا تھی، کتنے راڈ تھے،
کتنے بلب تھے؟ نہیں، صرف اور صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اللہ رب العالمین اپنی مشیت سے، اپنی مرضی سے انسان کی اس اندھیری کوٹھی کے اندر پرورش فرما رہا تھا۔ اس کو کہتے ہیں رب۔ انسان کو دنیا کے اندر 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے کسی کوٹھی کے اندر بند کر دیا جائے کہ جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو، میرے بھائی انسان رہ نہیں سکتا ہے۔ لیکن رب العالمین چھوٹی سی کوٹھی کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی پرورش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رب۔ اور پھر اس کے بعد میں جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے اور اس دنیا کے اندر آنے کے بعد میں اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام فرماتے ہیں۔ ماں کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسی غذا کو اتار دیتے ہیں جس غذا کے ذریعے سے بچے کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسی کو کہتے ہیں رب۔ اسی کو کہتے ہیں رب کہ جس وقت انسان کو جو ضرورت ہو اللہ تعالیٰ اس ضرورت کو پورا کر دے، اس کو کہا جاتا ہے رب۔ کوئی انسان یہ کہے کہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے اور ابھی سے اس کو میں بریانی کھلاؤں یا پلاؤ کھلاؤں یا گوشت کھلاؤں گا تاکہ جلدی یہ بڑا ہو جائے، میرے بھائی وہ بچہ ہضم نہیں کر پائے گا۔ اللہ جانتے ہیں کہ اس کا معدہ کس معیار کا ہے، کس چیز کو یہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا انتظام فرما دیا۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک عالم نہیں بلکہ انسانوں کی یہ جو آبادی ہے یہ ایک عالم ہے، جناتوں کی آبادی یہ ایک عالم ہے، فرشتوں کی آبادی یہ ایک عالم ہے، مچھلیوں کی آبادی یہ ایک عالم ہے، درندوں کی آبادی یہ ایک عالم ہے، اور اس طریقے سے نہ جانے کتنے عالم ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ 40,000 عالم ہیں، اور ان 40,000 عالموں کے کھانے پینے کا اور رہنے اور سہنے کا انتظام اللہ تعالیٰ خود بذات خود فرماتے ہیں۔ انسان کے اندر بھی ایسے مضبوط، ایسے مالدار، ایسے حکمراں پیدا ہوئے ہیں کہ میرے بھائی جن کا ڈنکا بجتا تھا لیکن ان کو بھی دنیا سے رخصت ہونا پڑا، ان کا مال، ان کی دولت سب یہی کی یہی رہ گئی۔ جناتوں کے اندر ایسے جنات جو بڑے طاقتور، لیکن ان جناتوں کو بھی قبضے میں کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اگر وہ اپنا قبضہ چھوڑ دے اور ان کو اجازت دے دے تو میرے بھائی دنیا کے اندر یہ تباہی مچا دے، ہمارا اور آپ کا رہنا دشوار ہو جائے۔ لیکن ان تمام جناتوں کی جماعت کو اپنی انڈر میں کرنے والا اور اپنے ماتحت رکھنے والا رب العالمین ہے۔ آنے اور جانے والے فرشتے، بندوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے، قبر میں اترنے والے فرشتے، بندوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے، پہلے آسمان کے فرشتے، دوسرے آسمان کے فرشتے، تیسرے آسمان کے فرشتے، چوتھے آسمان کے فرشتے، سدرۃ المنتہا کے اوپر رہنے والے فرشتے، اور اسی طریقے سے بیت المعمور کا طواف کرنے والے فرشتے، اتنی تعداد ہے کہ آپ ان کو گن نہیں سکتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کو بھی اپنے قابو میں اور اپنے انڈر میں رکھنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ایسے مضبوط فرشتے، ایسے طاقتور فرشتے میرے بھائی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو جب ہلاک کرنے کا حکم آیا اللہ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل جاؤ اس بستی کو ہلاک کر دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 600 بازوؤں میں سے صرف 2 بازوؤں کے اوپر اس پوری بستی کو مئے زمین سمیت اٹھایا تھا اور آسمان کے اوپر لے جا کر کے نیچے پٹخ دیا تھا۔ ایسے طاقتور فرشتے بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، اللہ کے بس سے باہر نہیں ہیں۔
مچھلیوں کا ایک عالم ہے، سمندر کے اندر مچھلیاں جو رہتی ہیں ان کا بھی ایک عالم ہے۔ ایسی ایسی مچھلیاں ہیں کہ میرے بھائی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ایسی ایسی مچھلیاں کہ جن کو کرین کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے، لیکن ان سب کو بھی رزق پہنچانے والا رب العالمین ہے۔ اللہ کے قبضہ قدرت سے یہ باہر نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اجازت چاہی تھی کہ اے اللہ مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کروں، آپ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤں۔ اللہ نے کہا کہ اے سلیمان یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم اس کام کو انجام نہیں دے سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اصرار کیا کہ اے اللہ مجھے اجازت دے دیجئے۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو، انسانوں کو کھانا پکانے کے اوپر، کھانا بنانے کے اوپر لگا دیا۔ مہینوں کھانا تیار ہوتا رہا، پکتا رہا، اور اس کے بعد میں دسترخوان لگایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دے دیا کہ اے ہوا اس کھانے کے اوپر چلنا شروع ہو جا تاکہ کھانا خراب نہ ہونے پائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے مالک کھانا تیار ہو چکا ہے، کس مخلوق سے اس کھانے کی شروعات کی جائے؟ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اے سلیمان پانی کی مخلوق سے اس کھانے کی شروعات کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پانی کی مخلوق کو مدعو کیا۔ سمندر سے ایک مچھلی آتی ہے اور کہتی ہے اے سلیمان میں بھوکی ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کھانا مہینوں میں تیار کرایا تھا اس کھانے کو ایک مچھلی کھا گئی، پورا کا پورا کھانا ختم ہو گیا۔ اور پھر بھی وہ مچھلی کہہ رہی کہ اے سلیمان کھانا اور لاؤ، ابھی میرا پیٹ بھرا نہیں ہے، جب آپ نے دعوت دی ہے تو مجھے پیٹ بھر کر کے کھلائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ اے مالک اس مخلوق کو کھلانا یہ آپ ہی کا کام ہے۔ اور مچھلی کہتی ہے کہ سلیمان تم نے ایک مرتبہ ہماری دعوت کی اور پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلایا، خدا کی قسم وہ رب ہم کو دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے۔ تو یہ ہے معاملہ اللہ رب العالمین کا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم، جو نہایت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے، دنیا کے اندر بھی اپنے بندوں کے ساتھ میں رحم کا معاملہ کرتا ہے، اور کل میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ میں رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ مالک یوم الدین، کہ وہ مالک ہے روز جزا کا، وہ مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے، حساب کے دن کا مالک ہے۔ کل جب میدان محشر قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آخری انسان تک اس میدان کے اندر جمع ہوں گے، جس میں نبی بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، تابعین بھی ہوں گے، تبع تابعین بھی ہوں گے۔ تمام کے تمام لوگ اس میدان کے اندر موجود ہوں گے، یہاں تک کہ شداد، قارون، فرعون، حامان، یہ تمام وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر اپنی بادشاہت کا اعلان کیا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر اپنی بادشاہت کے نعرے لگوایا کرتے تھے، جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ ان سب کے سامنے زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں لے لے گا اور کہے گا کہ کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ، این الجبارون، این المتکبرون، کہ کہاں ہے وہ دنیا کے ظالم حکمراں، کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا میں اپنی بادشاہت کا اعلان کروایا کرتے تھے، کہاں ہے وہ لوگ جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگوایا کرتے تھے۔ آسمان و زمین اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لیے ہوں گے، اپنی مٹھی میں لیے ہوں گے، کسی طرف سے آواز نہیں آئے گی
کہ کوئی شخص کہے کہ ہاں میں آج نکل کر کے آتا ہوں، اس وقت جب ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہوگا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کہاں چلے گئے وہ بادشاہ؟ کہاں چلے گئے وہ حکمراں؟ کہاں چلے گئے وہ پیسے والے؟ کہاں چلے گئے وہ دولت والے؟ کہاں چلے گئے وہ وکیل؟ کہاں چلے گئے وہ بیرسٹر؟ کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو قہار ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا وہ بھیانک وقت ہوگا کہ تمام کے تمام شہداء، تمام کے تمام انبیاء لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے ڈر رہے ہوں گے، اور یہ امت محمدیہ تمام نبیوں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ اللہ سے کہہ دیجئے کہ حساب و کتاب شروع کر دیں۔ آدم سے کہیں گے، آدم کہیں گے کہ نہیں، میری مجال نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے اللہ سے کوئی بات کر سکوں، کیونکہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کی وجہ سے اللہ کے سامنے میں جانے کے قابل نہیں ہوں۔ حضرت نوح کے پاس لوگ پہنچیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو آدم ثانی بنایا ہے، دنیا کی آبادی آپ کے ذریعے پھیلی ہے، آپ اللہ سے کہہ دیں کہ تمام لوگوں کا حساب و کتاب شروع کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ طوفان کے اندر میں نے اپنے بیٹے کے بچانے کے لیے اللہ سے جو درخواست کر دی تھی، اس درخواست کرنے کی وجہ سے میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کہ اے نوح میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم ناواقف لوگوں میں سے ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنے دامن کو بچا لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے سامنے یہ درخواست میں نہیں کر سکتا، مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کا سوال کر لیں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ اسی طریقے سے تمام پیغمبروں کے پاس یہ امت جائے گی اور سب کے سب یہی کہیں گے کہ نہیں، آج اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ عروج کے اوپر ہے، لہذا آج ہم اللہ کے سامنے کوئی درخواست نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کے اندر یہ طاقت ہے، کس کے اندر یہ قوت ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کی درخواست کر دے۔ آخر میں لوگ تمام امتی پہنچیں گے امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، اے آخری پیغمبر، اے ہمارے اور آپ کے آقا، آپ اللہ کے سامنے درخواست کریں، اللہ سے یہ بات کہیں کیا ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر گر جائیں گے اور اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اللہ کا غضب کم ہوگا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اس رونے کو دیکھ کر کے اللہ کو ترس آئے گا، اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ ارفع رأسک سل تعطی، کہ اے نبی اپنے سر کو اٹھائیے، جو کچھ آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتیوں کے لیے سفارش کی درخواست کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام دنیا کے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ ذرا سی بھی زبان وہ کھول دے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، کسی کی دال نہیں گل سکتی ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کی۔ قرآن پاک کے اندر ہمیں یہ بات بتلائی گئی کہ عبادت ہوگی تو اللہ کی ہوگی،
پیسہ خرچ کیا جائے گا تو اللہ کے نام پر خرچ کیا جائے گا، نیک کام کیے جائیں گے تو اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے نام پر کیے جائیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے مالک ہم کو سیدھا راستہ عطا فرما دیجئے، سیدھا راستہ دکھلا دیجئے، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجئے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر آپ نے انعام کیا ہے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ راستہ پیغمبروں کا راستہ ہے، وہ راستہ شہداء کا راستہ ہے، وہ راستہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ راستہ اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے کہ جس راستے کے اوپر چل کر کے ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ عطا فرما دیجئے، وہ راستہ جس پر آپ نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا، نہ ان لوگوں کا راستہ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، یعنی یہود و نصارہ، کہ جب انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں کی، اور یہاں تک کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ میں انہوں نے ایسی ظلم اور زیادتی کی کہ حضرت داؤد نے خود ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل کر دیا، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو سولیوں کے اوپر لٹکا دیا، انہوں نے اپنے پیغمبروں کے خلاف شرارت کی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کا یہ شیوہ ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم کی وہ ہدایت مانگتے رہیں اور ان لوگوں کے راستے سے پناہ چاہتے رہیں جنہوں نے اللہ کو ناخوش کیا، جو اللہ کے نافرمان ہوئے، جو اللہ کے باغی بن گئے، جنہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ ان لوگوں نے پیغمبروں کو قتل کر دیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور حد سے آگے بڑھنے والے تھے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم عبادت کریں تو صرف اللہ کی کریں، مدد چاہیں تو اللہ کی مدد طلب کریں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا دیجئے، اور اس راستے کے اوپر چلا دیجئے جس راستے پر چلنے کی وجہ سے آپ بندوں سے خوش ہو جاتے ہیں، جس راستے پر چلنے کی وجہ سے آپ بندوں کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش برساتے ہیں، جس راستے کے اوپر چلنے کی وجہ سے آپ بندوں کے اوپر اپنی برکتوں کا فضل فرماتے ہیں، ایسے راستے کے اوپر ہمیں چلا دیجئے۔ تو سورہ فاتحہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی، یہ 7 مثانی ہے، یہ 7 آیتیں ایسی ہیں کہ اس کے مثل نہ توریت کے اندر ہے، نہ زبور کے اندر ہے، اور نہ انجیل کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے اس کتاب کو کتاب ہدایت بنایا ہے، تاجروں کے لیے، دکانداروں کے لیے، غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے، کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، شہر والوں کے لیے، دیہات والوں کے لیے، عرب والوں کے لیے، عجم والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہدی للناس، یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس سے بڑھ کر کے یہ بات کہ جب بندہ اس سورت کو نماز کے اندر پڑھتا ہے، نماز کے اندر اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کا جواب اس کو بھی دیا جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے
کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی چیز ہے جو وہ مانگے گا۔ تو بندہ جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔